بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معترضین، معاندین، دشمنان حضرت ابو سفیان، ان کا ایک اشکال ہے جس کا جواب دینا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ ان کا اعتراض یہ ہے کہ حضرت ابو سفیان جو ایمان لائے، اس ایمان کو وہ دل سے قبول نہیں کرتے۔ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کی دشمنی میں، اسلام کی مخالفت میں، جب آپ مکہ میں تھے تب بھی وہ آپ کے مخالف تھے، آپ مدینہ میں آئے تب بھی وہ آپ کے مخالف تھے، یہاں تک کہ اسلام دشمنی کے اندر انہوں نے مختلف جنگیں لڑی اور مختلف جنگوں کی قیادت بھی کی۔ اس معاملے کے اندر وہ لوگ سیدنا حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو وہ ایمان لائے اور ان کا ایمان مجبوری کے تحت ہے۔ اگر یہی بات ہے تو پھر ایک ہاشمی بزرگ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت ہی قریبی خونی رشتہ دار ہیں، جن کو یہی اعتراض کرنے والے، یہی معاندین، معترضین مقام اور حیثیت دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ بنو ہاشم میں سے ہیں، ان کا نام بھی ابو سفیان بن حارث ہے۔ ابو سفیان بن حارث نے ایمان فتح مکہ کے موقع پر لائے، اس سے پہلے انہوں نے مختلف انداز سے بہت زیادہ اسلام کی مخالفت کی۔ اسلام کے مخالفین میں وہ صف اول کے لوگوں میں شامل ہوتے تھے اور وہ اسلام کی دشمنی کے اندر کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ انہوں نے مختلف موقعوں کے اوپر مختلف انداز سے اسلام دشمنی میں اس حد سے آگے بڑھے کہ انہوں نے ایسے ایسے کام کیے جن کی وجہ سے اسلام کو بہت نقصان پہنچا، جانی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی۔ اب دشمن اسلام لانے سے پہلے دونوں تھے، ابو سفیان بن حرب بھی مخالف، ابو سفیان بن حارث بھی مخالف، دونوں نے دشمنی بڑھ چڑھ کر کی، دونوں نے مخالفت کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا، دونوں نے اسلام دشمنی کے اندر ایک حد کر دی۔ لیکن ان میں سے ایک کے ایمان کو قبول کیا جاتا ہے ایک طبقے کی طرح، اور دوسرے کے ایمان کو قبول نہیں کرتے، حالانکہ ہم اہل سنت والجماعت ان دونوں کے ایمان کو قبول کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے ان کے ایمان کو قبول کیا اور ایمان لانے کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ ان کے تمام گناہ، تمام کمی پیشیاں اسلام لانے سے پہلے کی، تمام قسم کے جو بھی جرائم تھے یا جو بھی عداوت اور دشمنی تھی، جو مخالفت تھی، وہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ اب اس وجہ سے ہم ان دونوں کو ایمان والا سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن ایک طبقہ ابو سفیان بن حارث کو قبیلہ ہاشم میں ہونے، بنو ہاشم میں ہونے کی وجہ سے مقام فضیلت دیتا ہے، اور اسی طرح ان کے ہم نام، اسی طرح کے معاملات، اسی طرح کی دشمنی اور عداوت، اسی موقع پر ایمان لانے والی دوسری شخصیت سیدنا ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن اور تشنیع کرتے ہیں۔ یہ دونوں ایک جیسے ہی ایمان والے ہیں، زمانہ جاہلیت کی تمام معاملات ان کے اللہ نے معاف کیے، اللہ کے نبی نے معاف کیے، تو ہم کون ہوتے ہیں ان چیزوں کو ابھار کر ان پر طعن اور تشنیع کریں، ان کی مخالفت کریں؟